اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت۔ سبحان اللہ۔ یہاں مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر میت بندہ فوت ہونے والا بندہ فوت ہونے کے جب قریب آ جائے اور اس کے پیچھے مال ہو، جائیداد ہو، اس جائیداد کی اگر وہ وصیت کر رہا ہو تو وصیت کرتے وقت اپنی جائیداد کے گواہ بنا لے کہ میں نے اپنا حصہ اتنا اس کو دے دیا ہے، اتنا اس کو دے دیا، اتنا اس کو دے دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ گواہ کا فائدہ یہ ہے کہ اگر بندہ فوت ہو جائے تو فوت ہونے کے بعد جب وہ وراثت تقسیم ہوتی ہے وہ دو گواہ گواہی دے دیں کہ میاں یہ تمہارا حصہ اس مرنے والے نے اتنا مقرر کر دیا تھا، ہم اس بات کے گواہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سلسلے کے اندر ایک واقعہ بھی پیش آیا تو اس کو بھی ساتھ ساتھ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی گواہی کا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر اگر کوئی شخص مرنے لگ جائے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر اس کے قریب مسلمان ہوں تو مسلمانوں کو گواہ بنا لے، لیکن اگر وہ مسافر ہے، کسی اور ملک کے اندر ہے، کسی اور جگہ رہتا ہے جہاں پہ مسلمان نہیں رہتے تو کیا کرے؟ پھر اس علاقے کے اندر جو غیر مسلموں میں جن کا اچھا نام ہو یا لوگوں کو پتہ ہو اس معاشرے کے اندر کہ یہ اچھے کردار کے مالک ہیں، گواہی دے سکتے ہیں، جگر گردے والے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر ان دو بندوں کو بلا کر اپنی وصیت کا گواہ بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی مسئلے کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے، اور واقعہ بھی اس کے اندر ایک پیش آیا تھا، وہ یہ تھا کہ ایک صحابی رسول ہے جن کا نام ہے حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بادال یا لام بدیل۔ یہ سفر کر رہے تھے، سامان ان کے پاس تھا، تو ان کے ساتھ دو عیسائی سفر کر رہے تھے۔ یہ شام جا رہے تھے اپنا سامان لے کر، راستے کے اندر حضرت بدیل بیمار ہوئے اور بیمار ہونے کے بعد فوت ہو گئے، لیکن فوت ہونے سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ اپنے سامان کی لسٹ بنا کے اپنے سامان کے اندر چھپا دی، اور ان غیر مسلم جو دو عیسائی ان کے ساتھ جا رہے تھے ان کو فرمایا میاں جب واپس جانا میرا سامان میرے وارثوں کو دے دینا۔ جب وہ واپس آنے لگے تو انہوں نے کیا کیا؟ حضرت بدیل کی سامان کی جب تلاشی لی تو اس میں ایک پیالہ نکلا، پیالہ چاندی کا تھا، اس کے اوپر جو نقش و نگار تھے وہ سونے کا کام کیا گیا تھا اس کے اوپر۔ انہوں نے وہ پیالہ چھپا لیا اور بیچ بھی دیا، پیالہ بیچ دیا، واپس آئے اور باقی سارا سامان جو ہے وہ ورثاء کے حوالے کر دیا۔ جب ورثاء کے حوالے کیا تو حوالے کرنے کے بعد جب وہ وارثوں نے سامان کو کھولا، سارا کھنگالا، تو اس میں وہ لسٹ بھی نکل آئی جس میں لکھا ہوا تھا اس میں یہ چیز بھی ہے، یہ چیز، یہ چیز، یہ چیز۔ وہ سارا سامان کی جب انہوں نے لسٹ بنی ہوئی تھی وہ ساری جب چیک کی نا تو اس میں وہ پیالہ نہیں تھا۔ تو وہ سارے اکٹھے ہو کے وہ جو دو عیسائی تھے، ایک کا نام تمیم تھا دوسرے کا نام عدی تھا، ان کے پاس گئے اور انہوں نے جا کے کہا یار حضرت بدیل نے جو تمہیں یہ سامان دیا تھا یہ بتائیں انہوں نے کوئی تجارت کی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو وہاں تک پہنچے بھی نہیں ہے۔ اب سیانے تھے نا، پہلے نہیں کہا کہ ہماری کون سی چیز گم ہوئی ہے، بلکہ پہلے ان سے جا کے تفتیش کی اس بات کی کہ یار وہ انہوں نے کوئی سامان خریدا تھا؟ کہا جی نہیں۔ کہا بیمار ہوئے تھے، کوئی خرچہ مرچہ کیا تھا؟ کہا نہیں۔ کہا کسی کو گفٹ وغیرہ دیا تھا؟ کہا نہیں۔ انہوں نے کہا جناب پھر ایک پیالہ یہاں سے غائب ہو چکا ہے، وہ ذرا مہربانی کر کے کاٹ دو، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کرے؟ انہیں وہ نکالے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو پیالہ تھا ہی نہیں، اس میں کوئی ایسی بات۔ انہوں نے کہا جناب یہ لسٹ ہے جو انہوں نے اپنے سامان کی بنا کے جو دی تھی اور اس کے اندر یہ پیالہ لکھا ہوا ہے، وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی ساڑے کو قسمہ چکوا لو تے وڈے قرآن دی قسمیں تے وڈی تورات دی قسمیں تے اسی کو نہیں لیا۔ اچھا کچھ عرصہ گزرا، وہ پیالہ مکہ کے اندر فروخت ہو رہا تھا۔ وہی پیالہ جب مکہ کے اندر بیچا جا رہا تھا تو حضرت بدیل کے رشتہ داروں نے دیکھا، انہوں نے کہا یار یہ تو وہ پیالہ جو بدیل کا ہے۔ انہوں نے کہا ابھی تم نے کہاں سے لیا؟ انہوں نے کہا ہم نے تو تمیم اور عدی سے لیا تھا، انہوں نے ہمیں بیچا ہے۔ اب بات کھول کے سامنے آ گئی، یعنی ان دو سے ہم نے تو بھائی ان سے خریدا ہے۔
بات چلتی چلتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گئے. مسئلہ پیش کر دیا گیا کہ جناب انہوں نے پیالہ نکالا ہے اور پیالہ نکال کے انہوں نے بیچا ہے, اور بیچنے کے بعد جب یہ ہڑپ کر گئے یہ کہتے جی ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں پیالے کا. تو انہوں نے کہا جناب, انہوں نے قسمیں کھانا شروع کر دی. جب انہوں نے قسمیں کھائی تو حضرت بدیل کے رشتہ دار بھی کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا ہم قسم کھاتے کہ پیالہ جو ہے تھا حضرت بدیل کا, ہم نے خود دیکھا تھا. تو یہ سارا واقعہ پیش آیا. تو جب وہ خجل ہو گئے پھر سارے, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ حضرت بدیل کے رشتہ داروں کے اندر کر دیا. آپ نے فرمایا یہ پیالے کے حقدار ہے, پیالہ انہیں واپس کیا جائے. تو پھر وہ پیالہ ان کو واپس کر دیا گیا. سبحان. ٹھیک ہے, یہ سارا واقعہ پیش آیا. تو اسی واقعے کو بھی یہاں پہ بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, فرمایا اے ایمان والو, شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت, فرمایا جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے تو کیا کرے, فرمایا کہ تم گواہ بنا لو. کس بات کے؟ حین الوصیت اثنان ذوی عدل منکم, اپنی وصیت کے کیا کرو, گواہ بنا لو. اور گواہ کیسے بناؤ؟ ذوی عدل منکم, جو تم میں صاحب عدل قسم کے لوگ ہو نا, انہی کو گواہ بناؤ جو انصاف کر سکیں. ٹھیک ہے, جو دیکھ کے ڈنڈی مار جائے کہ سانو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے, وقت آن نال بدل جائے. میں ایسے لوسی بندہ نہ پکڑو, بلکہ کوئی جگر گردے والے بندے بلا کر ان کے ساتھ ان کو گواہ بنا لو, تاکہ وقت آنے پر وہ تمہاری گواہی دے سکے اور کہیں کہ میاں ہمارے سامنے یہ وصیت کی گئی تھی. ایسے بندے گواہ بناؤ. ہاں اگر اب گھر کے اندر ہوتا ہے پھر تو مسلمانی ماحول مل جاتا ہے, پھر تو بندہ کسی کو بھی گواہ بنا لیتا ہے. لیکن اگر بندہ مسافر ہے, کسی اور ملک میں رہتا ہے, جس طرح ہمارے پاکستانی بھائی باہر رہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہاں پر رہتے ہیں جہاں پر انہیں کوئی مسلمان عادل نہیں مل رہا ہے, تو فرمایا او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت, فرمایا کہ اگر تم سفر کے اندر ہو اور تمہیں موت کی مصیبت پہنچ چکی ہے, موت کا حادثہ ہو چکا ہے تمہارے ساتھ, یعنی تمہیں پتہ ہے کہ اب میں واپس نہیں پہنچ سکتا, او آخران من غیرکم, تو تم غیر مسلموں سے بھی دو عادل شخص گواہ بنا سکتے ہو. گل سمجھ آ گئی؟ یعنی مسلمان گواہ مل جائے تو اچھی بات ہے, اپنی وصیت کے گواہ بنا لو. لیکن اگر ایسی جگہ جہاں پہ مسلمان عادل نہیں مل سکتے ہیں تو وہاں پہ دو غیر مسلم شخص کو بھی اپنی وصیت کا گواہ بنا لو, تاکہ کل جب تمہارے مال کی تقسیم ہو, جب تمہارے جائیداد کو تقسیم کیا جائے تو غیر مسلم بھی کھڑے ہو کے گواہی دے سکے, کہے کہ بھئی ہاں بھی ہم واقعی گواہی دیتے ہیں کہ اس بندے نے ایسے ایسے وصیت کی تھی. گل سمجھ آ گئی؟ اب آگے ہے گواہوں سے قسم لینے کا طریقہ. بھی اگر جو گواہی دیں گے ان سے قسم اگر لینا چاہے تو بندہ کیسے لے؟ یعنی گواہ تو بنا لیے ہیں, اب گواہ سے بھی قسم لینا چاہے کہ تسی قسم چکے کہ تسی گواہی نہیں بدلو گے, تو وہ قسم لینے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, فرمایا کہ تحبسونہما من بعد الصلاۃ, فرمایا عصر کے بعد گواہوں کو مسجد میں بلا لو. مسجد میں بلانے کے بعد ان گواہوں کو مسجد میں بلا کر قسم اٹھوا دو. کیا کہو؟ فیقسمان باللہ, وہ گواہ کہیں جی ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں, ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں, کھاتے ہیں. ان ارتبتم, اگر تمہیں شک پڑ رہا ہے تو ان سے قسم لے لو. وہ قسم کس طریقے سے اٹھائیں؟ کہتے لا نشتری بھی ثمنا ولو کان ذا قربا, اگر ہمارے رشتہ دار بھی اس وصیت کے مقابلے میں آئیں گے تو ہم اپنی وصیت کو بیچیں گے, اپنی گواہی کو بیچیں گے نہیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات کہ اگر تمہارے یعنی گواہ اس بات کی قسم اٹھائیں کہ ہم گواہی کے اندر کبھی ڈنڈی نہیں ماریں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ جناب کوئی بندہ سانو کہ یار چل تھوڑی جے پیسے لے لا تو ذرا میرے حق کی گواہی دے دے. فرمایا کہ ہم وصیت کے معاملے میں گواہی دیتے ہوئے پیسے وغیرہ رشوت وغیرہ نہیں لیں گے. ولا نکتم شہادت اللہ, فرمایا کہ ہم نہ گواہی چھپائیں گے نہ ہم رشوت لے کر گواہی بدلیں گے. یہ دو باتوں کی قسم اٹھا دے. عصر کا وقت کیوں رکھا گیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اہل اسلام کے اندر بھی غیر مسلموں کے اندر بھی عصر کا وقت جو ہے نا وہ معتبر سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی جس طرح عصر کے وقت اسلام کے اندر بڑا احترام والا ہے, عصر کی نماز کے بارے میں قرآن کے اندر جیسے آیا حافظ الصلاۃ, ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے غیر مسلم بھی عصر کے وقت کو بڑا عزت اور احترام کی نگاہ سے اس وقت کو دیکھتے ہیں, یعنی اس وقت کوشش کرتے تھے کہ قسم نہ اٹھائی جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم عصر کے وقت نماز کے اندر کھڑا کر لو ان کو, اگر مسلمان ہے تو نماز پڑھا کے ان کو مسجد میں بٹھا کے ان کو کہ ہاں بھائی قسم اٹھا دو. ٹھیک ہے جی, جب قسم اٹھائیں گے تو آج بھی جو اللہ کے فضل سے کچھ ہے صاحب ایمان لوگ جو قسم نہیں اٹھاتے, ہوتے کہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی, یعنی آج بھی مسلمان قسم اٹھانے سے ڈرتے ضرور ہیں, کئی ہیں اور کئی تو ایسے ہوتے کہتے ہیں بھی چکوا لو. ٹھیک ہے نا جی,
تو یہ تو ایمان کے بارے میں ہے. میں جتنا زیادہ صاحب ایمان ہوگا اتنا زیادہ قسم سے بھی ڈرے گا. اگر قسم اٹھا لیتے ہیں تو دو چیزوں کی قسم اٹھا لیں کہ گواہی نہیں بدلیں گے. ایک تو پیسے لے کر گواہی نہیں بدلیں گے, دوسرا منہ متھا دے کر گواہی چھپائیں گے بھی نہیں, یعنی رشوت لے کر بھی گواہی نہیں بدلیں گے. اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ جب جناب بندہ دے کے چل یار ہوں سارے سامنے بیٹھے نے ہوں کی بھی گل کرا گول مول کر کے جناب نہیں سامنے تو پتہ ہی کوئی نہیں جی صرف جاہل بندے ہیں, اس طرح بھی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. ہاں اگر گواہی چھپائے یا گواہی بیچے ان عز اللہ من العاصمین, فرمایا کہ پھر ہم ہی گناہ گار ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھے گا اگر ہم گواہی کے اندر ہیر پھیر کر جائیں. ٹھیک ہے, یہ طریقہ ہے گواہی لینے کا. اب آگے ایک مسئلہ بیان یہ کیا جا رہا ہے میں کہ اگر تمہیں شک پڑ جائے کہ گواہوں نے کوئی نہ کوئی رولا شولا پالیا ہے, ٹھیک ہے, یعنی انہوں نے ہیر پھیری کر لی ہے, پیسے لے کے گواہی بدل رہے ہیں, یا ویسے منہ متھا دے کے چودھری آ گیا تو پھر ذرا چودھری کا منہ دیکھنا پڑنا ہے. ٹھیک ہے جی, اور چودھری کا منہ دیکھ کے اگر انہوں نے گواہی بدلنے کی کوشش کی ہے, یا پھر انہوں نے پیسے لے کر جو ہے وہ تھوڑا سا انہوں نے جناب مٹھی گرم ہوئی انہوں نے کہا جناب ستاڑے نال. ٹھیک ہے, اگر انہوں نے ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا پھر میت کے وارثوں کو پتہ چل گیا کہ یار یہ تو گواہی کے اندر ہیرا پھیری کر رہے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ میں فین او سرا, اگر تمہیں اطلاع مل جائے, تمہیں پتہ چل جائے الا انہما استحق کا اسما, کہ گواہ جو ہے وہ گناہ کی طرف جا رہے ہیں, یعنی صحیح گواہی نہیں دے رہے ہیں, تو اس کا حل کیا ہوگا؟ کیونکہ ظاہر ہے مال تقسیم ہونا ہے, وصیت پر عمل ہونا ہے, وہ تو گواہوں کی گواہی پر ہونا ہے. اور میت کے وارثوں کو نظر آ گیا بھی یہ تو ڈنڈی مار رہے ہیں, یہ صحیح گواہی نہیں دے رہے ہیں, تو پھر کیا اس کا حل کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حل یہ بیان فرمایا فآخران یقومان مقامہما, فرمایا کہ پھر میت کے برادری میں سے جو قریبی رشتہ دار ہوں جنہیں میت کا حق ملنا ہے, فرمایا دو بندے عدل کرنے والے کھڑے ہو جائے, من الذین استحق علیہم الاولیان, جو میت کے بالکل قریبی ہوں, وہ کھڑے ہو کے قسم اٹھا کے کہہ دے کہ اللہ کی عزت کی قسم اس مال کا حق ہمارا زیادہ بنتا ہے. یعنی یہ جو گواہی دے رہے یہ کسی اور کے حق میں دے رہے ہیں کہ میت نے کہا تھا فلانے نو دے دینا, وہ ساڑھے چاچے دے پوتر دے جرا ماما لگتا نا انہوں دینا ہے, میت نے کہا تھا. تو اگر بیٹا ہی کھڑا ہو جائے, اس نے کہا بھائی باپ میرا فوت ہوا ہے, اللہ کی عزت کی قسم حق میرا بنتا ہے, اور یہ چاچے کے مامے کا منڈا ہی کاٹ کے لے آیا ہے. ٹھیک ہے جی, کہ مجھے تو میت نے کہا تھا, اس نے وصیت کی تھی جو ہمارے چاچے کا جو تایا ہے نا اس کو دینی ہے. تو بھائی پھر میت کا قریبی شخص کھڑے ہو جائے تو, اور کھڑے ہو کے اللہ جی استحق علیہم الاولیان, جن کا حق دبایا جا رہا ہے, حق دا پتر دا بنتا ہے نا, تے گواہ نے کہا کہ جی میں چاچے نے آخیا سی کہ جناب اللہ وہ جرا ساڑھے چاچے دا تایا دا جرا اگلا لڑکا ہے نا دوسرے 6ویں نسل جو انہوں دینا ہے, تو حق تو دبایا گیا کہ پتر کو چھوڑ کے کسی اور کو دیا جا رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ گواہ ڈنڈی مار رہا ہے. تو کیا کریں؟ میں کہ وہ میت کے جو قریبی وارث ہے جن کا حق بنتا ہے وراثت میں, وہ کھڑے ہو کر قسم اٹھا لے لا شہادتنا احق من شہادتہما, اور یہ کہے کہ بھائی ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ معتبر ہے. ابا میرا تھا اور میں اگر حقدار نہیں تو یہ کیسے گواہی دے رہا ہے کسی اور کے حق میں؟ بھائی تو ہماری گواہی کو مانا جائے, اس کی گواہی کو نہیں مانا جائے گا. یاد رکھیں ہم پیچھے یہ مسئلہ پڑھ رہے ہیں کہ ابا چاہے ناراض ہو جائے, ابا چاہے آنکھ بھی کر دے, پھر بھی شرعی لحاظ سے بیٹے کا جو حق بنتا ہے وہ اسے پھر بھی مل کے رہے گا. ابا حضور کہتے ہیں نا جی میں آنکھ کیتا, تو آنکھ کر دے بھاویں لاکھ کر, جو مرضی کر, جو شریعت کے اندر جو بچی کا حق بنتا ہے وہ اسے مل کے رہے گا, کیونکہ یہ حق جو ہے نا یہ اس کو شریعت دے رہی ہے, ابا نہیں دے رہا. ٹھیک ہے, ابے کا بھی پیسہ نہیں ہے, ابے کے باپ کا بھی نہیں ہے, کیونکہ جو مال دیا ہے وہ رب نے تمہیں دیا ہے, اور جو تمہیں رب نے دیا ہے تو تمہاری اولاد کا حصہ بھی رب نے رکھا ہے, ابے نے نہیں رکھا. یہ دیکھیں نا جی چوتھے پارے کے اندر باقاعدہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کا جو حصہ بنتا تھا اس کا حصہ باقاعدہ مقرر کر دیا ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک. ٹھیک ہے, یہ سارا اللہ تبارک و تعالی نے بیٹی کا کتنا حصہ بنتا ہے, بیٹے کا کتنا بنتا ہے, ابے کا کتنا بنتا ہے, اماں کا کتنا بنتا ہے, باپ مر جائے تو پھر ماں کا کتنا ہے, ماں مر جائے تو پھر باپ کا کتنا ہے, یہ سارے کے سارے حصے اللہ تعالی نے خود مقرر فرما دیے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب کوئی شخص کہتا ہے جی میں اپنی جائیداد سے میں نے آگ کر دیا, لوگ خبریں دے دیتے نا, اخباروں کے اندر باقاعدہ اشتہار دے دیں گے ہماری منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے اگر فارغ. ٹھیک ہے جی, یہ منقولہ اگر پتہ غیر منقولہ کی بلاؤں دی ہے. ٹھیک ہے جی, تو وہ کہتے جی ہم نے آگ کر دیا اپنی, تو جتنی مرضی لکھ والی آگ کرتا رہے, تیرے جس طرح باپ کا حق ہے نا
اولاد کی کمائی پر، اسی طرح اولاد کا بھی حق ہے باپ کی کمائی پر. ٹھیک ہے نا جی. ایک شخص نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں شکایت لگا دی، یا رسول اللہ کماتا میں ہوں، ابا اڑا دیتا ہے، ابا کھا جاتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابے کو بلا کے لا. یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے. ٹھیک ہے جی. جب ابے کو بلایا گیا نا، ابے تک خبر پہنچی، بندہ پہنچا، انہوں نے کہا تمہیں سرکار بلا رہے ہیں. جب ابا گھر سے چلا نا تو گھر سے چلتے ہوئے اس نے ایک قصیدہ پڑھا. عرب تھے نا، ان کی تو گھٹی کے اندر یہ چیز ہے، فصاحت اور بلاغت کے تو شہنشاہ لوگ تھے. وہ کہنے لگے، وہ اپنے دل ہی دن کے اندر نا اس نے قصیدہ پڑھا. اس نے کہا ایک وقت تھا جب میں گھنی چھاؤں تھا اور تو میرے سائے کے اندر آ کے بیٹھا کرتا تھا. آج مجھ پر خزاں آ گئی اور تو باہر تو تناور ہو گیا ہے اور تو اب میری شکایتیں جا کے رسول اللہ کو لگاتا ہے. جب تک میں کڑیل جوان تھا تو میرے ٹکڑوں پہ پلتا رہا، اور آج تو جوان ہو گیا، کمانے لگ گیا، تو اب تو جا کے میری شکایتیں حضور کو لگاتا ہے. بڑے یار اس نے نا کمال کے اشعار لکھے تھے. میں ڈھونڈ رہا ہوں اس کو یاد کرنے کے لیے، مجھے ابھی ملے نہیں کہیں پہ، لیکن یہ واقعہ ہے بہرحال. تو جب وہ بابا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچا تو حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہو گئے. حضرت جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ اس کیس کا فیصلہ بعد میں کرنا ہے، پہلے ابے کو کہو یہ بابا آیا کھڑا نا، اس نے جو شعر دل کے اندر پڑھیا نا، ذرا اسے کہے وہ سنائے ذرا. ٹھیک ہے نا جی. وہ ابھی حاضر ہوا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یار بابا کیس کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا، جو تو نے دل کے اندر جو شعر پڑھیا نا ذرا وہ تو سنا. وہ عرض کی، یا رسول اللہ شعر تو بعد میں سناؤں گا، میں اب پہلے مانتا ہی تھا، لیکن اب تو میں دل جان سے پھر مانتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں. یعنی ابھی وہ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ وہ شعر ابھی میری زبان نے بھی نہیں ادا کی ہے جو آپ نے بیان فرما دیے ہیں. یعنی آپ کو پتہ چل گیا ہے، لیکن ابھی تک میرے وہ شعر میری زبان نے بھی ادا، یعنی ابھی تو میرے دل کے اندر کہے ہیں. پھر اس نے وہ سارے اشعار پڑھے. ٹھیک ہے جی. کہ میں درخت تھا تو میرے سائے میں بیٹھا کرتا تھا، آج مجھ پر خزاں آ گئی ہے، تجھ پر بہار آ گئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو تناور ہو گیا ہے، میں جھک گیا ہوں. تو یہ ساری اس کی جو ہے وہ تھی. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ شعر سنا نا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو جاری اور مسلسل حضور روتے رہے. ٹھیک ہے نا جی. پھر حضور نے جناب اللہ اس کا ہاتھ پکڑا، باقاعدہ اس بچے کا ہاتھ پکڑ کے حضور نے اس کے والد کے ہاتھ میں دے کے، اب اس کے ابے کے ہاتھ میں دے کے کہا تو اور تیرا مال تیرے باپ کی ملکیت ہے. یہ چاہے تجھے بیچ بھی دے نا تب بھی تو اس کے آگے نہیں بول سکتا. یاد رکھے یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ بیٹا اپنا باپ جو ہے وہ اپنی اولاد کی کمائی میں سے بغیر پوچھے لگانا چاہے تو لگا سکتا ہے، یہ اس کا حق ہے، وہ اس کا مالک ہے. ٹھیک ہے. آج تو کہتے ہیں ابا میری تنخواہ میں سے 500 کا غائب ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی. میری تنخواہ میں سے 500 آپ نے کہاں رکھا تھا؟ آپ نے لیا ہے اور تو پوچھ ہی نہیں سکتا اس سے. سمجھ آئی نا. ہاں باپ چاہے تو اپنی اولاد کو بیچ بھی ڈالے، یہ اس کا حق ہے. اس کی تنخواہ لے لے، اس کا حق ہے. اس کا پیسہ لے لے، اس کا گھر لے لے، یہ اس کا حق ہے. آج تو اللہ کے فضل سے ابے جو ہے وہ سڑکوں پہ آ چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. مسلمانوں کے ملکوں کے اندر اولڈ ہاؤس کیسے بن گئے ہیں، پاکستان کے اندر اولڈ ہاؤس کیسے بنے ہیں، جبکہ پاکستان کا تو آئین قرآن یہ کہتا ہے وبالوالدین احسانا. سمجھ آئی نا. یہ حقیقت ہے. وہ جو آپ پڑھتے ہوں گے چھوٹی کتاب کے اندر ایک روایت لکھی گئی تھی، وہ جو 3 بندے نکلے تھے غار کے اندر پھنس گئے تھے، پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی؟ یہ کسی ایسی کہانی نہیں ہے، یہ حدیث پاک ہے. لکھا تو اس کو کتابوں کے اندر کیا نا، اسکول کی کتابوں کے اندر. وہ 3 بندے نکلے تو غار کے اندر پھنس گئے، غار کے وہ بند ہو گئی، تو انہوں نے کہا یار اپنی نیکی جو ہے وہ ہے بیان کرو تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس غار کے پتھر کو ہٹا دے. ٹھیک ہے. تو یہ حدیث ہے، وہ صرف قصہ کہانی نہیں ہے. تو اس میں سے ایک بندے نے کیا کہا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ، اے پاک پروردگار، میری نیکی صرف اور صرف یہی ہے کہ میں سویرے اپنے بکریاں لے جاتا ہوں، شام کو لاتا ہوں، اپنے بیوی بچوں کو بعد میں دودھ پلاتا ہوں، پہلے میں اپنے اما ابا کو پلاتا ہوں. ٹھیک ہے جی. پھر میں ایک رات میں آیا تھا، ذرا لیٹ ہو گیا، بکریاں لے کے میں آیا تو میرے ماں باپ سو گئے تھے. جب سونے کی وجہ سے نا تو مطلب ہے کہ وہ دودھ نہیں پی سکے تھے، اور میرے بیوی بچوں کو بڑی بھوک لگی ہوئی تھی، حتیٰ کہ میرے بچے روتے بھی رہے نا. میں نے اپنے بچوں کو کہا تھا، میں نے خبردار جب تک میرے ماں باپ دودھ نہیں پیئیں گے تمہیں دودھ نہیں ملے گا. تو میں نے اللہ کی بارگاہ تصور سے دعا کیا مانگا، پروردگار میرے بچے روتے رہے پر میں نے انہیں دودھ نہیں دیا، جب تک میرے ماں باپ نے نہیں پی لیا اس وقت تک میں نے ان کو دودھ نہیں دیا. تیری مہربانی پتھر ہٹا دے. تو پتھر ہٹا کہ نہیں ہٹا؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فیقسمان باللہ لشہادتنا احق من شہادت ما، پھر میت کے وارث کھڑے ہو کے قسم اٹھا دے، وما تدینا، اور یہ کہے کہ ہم حد سے نہیں بڑھے، ان اذ اللہ من الظالمین، اگر ہم بھی جھوٹی قسم اٹھا رہے ہیں تو پھر ہم بھی ظالم ہیں.
یہ میت کے وارث کہے تھے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر بالکل ارشاد فرما دے, کھلا کھلا فرما ذالک قادرہ فرمایا سب سے بہتر بات یہ ہے ایات بالشہادت علی وجہہا, اے مسلمانوں جب گواہی دینے لگو تو پھر صحیح طریقے سے گواہی دو. گواہی دینے کا جگر گرتا ہے نا تو پھر آگے بڑھو. اے میں خام خواہ چھٹنے بیٹھ رہے تو پھر ہم 7ویں آسمان کو بھی ہاتھ لگا کے آ جاتے ہیں, یہاں کر دیں گے وہاں کر دیں گے, وقت آتا تو پھر ٹھوس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, فرمایا کہ ایک بات اور علی وجہہا ایات بالشہادت علی وجہہا, فرمایا جب گواہی دو تو پھر صحیح طریقے سے گواہی دو. اور دوسری بات او یخاف ان ترد ایمان بعد ایمانہم, فرمایا گواہ دینے والے اگر قسم اٹھائیں گے نا تو پھر دوسرے بھی قسم اٹھائیں گے, پھر تم کیا ہو جاؤ, تم شرمندہ ہو جاؤ گے. اگر غلط گواہی پر قسم اٹھاؤ گے تو اگلے بھی تو قسم اٹھائیں گے نا. پھر واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, واسمعوا اور غور سے یہ بات سن لو, واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, رب نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا. ہماری قوم دعا مانگتی پھرتی یا اللہ ہدایت عطا فرما, نافرمان قوم کو رب ہدایت نہیں دیتا. اور ہدایت ہمیشہ فرما بردار قوم کو, جو حکم مانتا ہے ہدایت بھی اسے ملتی ہے. ٹھیک ہے جی, جس نے ساری زندگی قرآن کو مانا ہی نہیں ہے, جی بحیثیت قوم مسلمان نے مانا ہے, پاکستانیوں نے کب مانا قرآن کو؟ ہم مانتے قرآن کو, چلتے نہیں مانتے. اس کو بتاؤ, قرآن کو ماننے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی جس سے روکا گیا ہے اس سے رک جاؤ, جس کا حکم دیا گیا وہ کر لو. کرنا ہے نہیں چم چم کے اکھیاں کے ساتھ. ٹھیک ہے جی, ہم نے بھی سال بعد وہ روشن دان میں رکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, اور اس کو سال بعد جھاڑ جوڑ کے چم چما کے پھر ٹھا چل بھائی مان لیا. تو ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا, رب ہدایت دیتا بھی ہے تو فرما بردار قوم کو دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق.